ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے ایک بن گئی ہیں آبادیاں بن گئی ہیں جن میں کوئی بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، وہاں پر غریب ترین لوگ رہتے ہیں، لیکن وہاں پر حکومت اور شہری حکومت کی کوئی توجہ نہیں ہے اس طرف. تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک ٹاسک فورس بنائی جائے گی جو پورے ملک میں سب سے پہلے جو کچی آبادیاں ہیں ان کے معاملات کو اور دیکھے گی، اور وہاں پر کس طرح سے جو وہ لوگ جو ایک کم تر کہنے علاقوں میں رہ رہے ہیں ان میں کس طرح سے شہری سہولیات بہم پہنچائی جا سکتی ہیں، اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے ایک ٹاسک فورس کی. کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم نے ان غریب ترین لوگوں کے اوپر توجہ نہیں دی، پورے کو اگر ہم نے ہماری حکومت نے ایک ان کو ترجیح نہ دی تو پھر معاملات جو ہیں وہ آگے چل نہیں سکیں گے. اس کے بعد جو آج کی کابینہ کا سب سے اہم ایجنڈا تھا اور سب سے اہم اعلان تھا وہ ڈسکریشنری فنڈز کا خاتمہ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال نواز شریف صاحب نے 21 ارب روپے کے جو فنڈز ہیں وہ استعمال کیے. صدر مملکت جن کا بظاہر کوئی کانسٹیٹیوشن میں بہت بڑا وائڈ رول نہیں رہا 58(2)(b) کے بعد، اور جو ہماری کانسٹیٹیوشنل ایولیوشن ہوئی ہے، جو ہماری ایک آئینی تاریخ بنی ہے اس کے تناظر میں، انہوں نے ہی خالی جو ہے تقریباً 8 سے 9 کروڑ روپے کا ڈسکریشنری فنڈ جو ہے وہ استعمال کیا. اس کے ساتھ یہ جو تمام فنڈز ہیں ان کو دیکھا جائے تو نواز شریف صاحب نے 21 ارب روپے کے فنڈ استعمال کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ 30 ارب روپیہ انہوں نے اپنے ایم این ایز کو یہ فنڈ دیے، اور 30 ارب روپے کے قریب جو ایلوکیشن تھی وہ ایم این ایز کی تھی. سو گویا تقریباً ایک ہی سال میں 51 ارب روپے کے قریب جو فنڈز ہیں وہ ڈسکریشنری فنڈز کے طور کے اوپر خرچ کیے گئے. عمران خان صاحب کا، پرائم منسٹر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ آپ 180 ارب روپیہ خرچ کریں گے اور آپ کی مرضی ہوگی کہ آپ جہاں پہ مرضی لگائیں گے، تو یہ ٹیکس پیئر کے پیسے کی توہین ہے. اگر آپ جو سرکاری خزانہ، آپ نے دیکھا ہوگا نواز شریف صاحب جب جاتے تھے جلسوں میں کہ میں فلانے ضلع میں ہوں، میں نے آپ کے اوپر یہ پیسے وار دیے، فلانے جگہ کے اوپر ہوں، میں نے یہ ایئرپورٹ آپ کے اوپر وار دیا. آپ نہیں وار سکتے، آپ ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، آپ ملک کے بادشاہ نہیں ہیں. لیکن ہم نے دیکھا پچھلی حکومتوں نے سرکاری خزانے کو بالکل اس طرح سے استعمال کیا جیسے کہ ان کی اپنی جاگیر ہے، اور وہ جہاں پر جاتے تھے، ضمنی الیکشنز ہوئے، ضمنی الیکشن میں کامیابی ہوئی، اس ضلع میں تشریف لے گئے اور کہا کہ اربوں روپیہ جو ہے وہ اس ضلع میں فلانا ڈیولپمنٹ دے دیا جائے. آپ نے خود دیکھا کہ جب پیناما پیپرز آیا اس کے بعد نواز شریف صاحب جہاں پر تشریف لے کے گئے وہاں پر انہوں نے ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور موٹر وے ضرور اناؤنس کی. کسی نے اسٹڈی نہیں کیا، کسی نے منصوبہ نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا کہ یہاں پہ ضرورت کس چیز کی ہے. اس ضلع کو پینے کا پانی چاہیے یا ایئرپورٹ چاہیے، اس کو سڑک چاہیے یا پہلے ان کو جو ہے وہ بنیادی پبلک ٹرانسپورٹ چاہیے. لیکن وہاں پر جا کے اس طرح سے پیسے پھینکے گئے. آج کابینہ نے ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے جس کے بعد تمام تر جو ڈسکریشنری اماؤنٹس ہیں، تمام تر وہ رقوم جو کہ وزیر اعظم، صدر مملکت اور ایم این ایز استعمال کرتے تھے، ان تمام کی ڈسکریشن ختم کر دی گئی. جو منصوبے ہیں وہ پارلیمان میں ڈسکس ہوں گے، اور جو بجٹ ہے اس کی جو حیثیت ہے، جو اس کی جو ایک کہہ لے کہ اہمیت ہے، وہ بنتی ہی تب ہے جب آپ کو معلوم ہو کہ یہ منصوبہ، یہ پیسہ پارلیمان میں ڈسکس ہوگا پھر خرچ ہوگا. صرف آخری سال میں آپ کو فگرز دے دوں کہ جو بجٹ تھا، جو 750 ارب روپے کا بجٹ سے زیادہ، 1 ٹریلین روپے سے زیادہ سپلیمنٹری گرانٹس دی گئی. یعنی جو بجٹ پارلیمنٹ نے اپروو کیا تھا اس کے اوپر 1 ٹریلین روپیہ جو ہے اس کو زیادہ خرچ کیا گیا، سپلیمنٹری گرانٹس جو ہیں وہ لے کے خرچ کیا گیا. اس کو آج کابینہ نے اس کے اوپر
مکمل پابندی عائد کر دی ہے. اس کا جو فوری جو کہہ لیں کہ جو عمل ہوگا اس کے اوپر، اس کے ساتھ ساتھ جو تمام وزراء ہیں بشمول انفارمیشن منسٹری، بشمول لا منسٹری اور بشمول دیگر تمام منسٹریز، وہاں پہ جو وزراء کی ڈسکریشنری طاقت تھی جس کے ذریعے وہ فنڈز دے سکتے تھے، وہ فنڈز کی طاقت جو ہے، وہ اختیار جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے. لہٰذا وزیر اعظم ہوں، کابینہ ہو یا پھر ممبران اسمبلی ہوں، کوئی بھی جو منصوبوں کے لیے یا کہ ڈسکریشن کے طور کے اوپر رقوم جاری نہیں کر سکیں گے. اور یہ اس مقصد کے لیے کابینہ نے منظوری دی ہے، اور اس کے لیے جو لیجسلیٹو امینڈمنٹ کی اگر ضرورت ہوگی تو وہ بھی لے کے آئی جائے گی. اس سارے معاملے سے پچھلے سال جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 51 ارب روپیہ تو صرف نواز شریف صاحب نے اور ایم این ایز نے مل کے خرچہ، لیکن اوورآل امپیکٹ شاید 80 ارب روپے سے زیادہ کا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے وزیر اعظم صاحب ایک اپنی جو سادگی کی مہم ہے اس کو شروع کیے ہوئے ہیں، وزیر اعظم صاحب نے آئندہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا جہاز استعمال نہیں کریں گے. جو خصوصی جہاز وزیر اعظم صاحب کا ہے وہ استعمال نہیں کیا جائے گا فورن وزٹس کے لیے، اور اس کے بجائے نہ صرف یہ کہ وہ جہاز استعمال نہیں کیا جائے گا بلکہ وزیر اعظم صاحب نے اپنا جو ان کا پریروگیٹو تھا فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کا وہ بھی ختم کر دیا ہے، اور اب وزیر اعظم جو ہیں وہ کلب کلاس میں سفر کرنے کے مجاز ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو باقی لوگ جن کو فرسٹ کلاس کی سہولت میسر تھی، یعنی چیف جسٹس پاکستان، ان کے ساتھ صدر پاکستان، وزیر خارجہ، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر، ان کا بھی جو پریروگیٹو ہے، ان کا بھی جو استحقاق ہے فرسٹ کلاس میں سفر کرنے کا وہ ختم کر دیا گیا ہے. اور اب وزیر خارجہ سمیت اور جو تمام لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کلب کلاس میں سفر کر سکیں گے. چیف جسٹس صاحب کا بھی ان سے بھی درخواست کی. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ ظاہر ہے اس کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو کوئی اعتراض ہوگا، جب باقی سارے نہیں جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد ایک اور اہم فیصلے میں آج کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو میس ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ سسٹم جو کہ پنجاب میں اور ایک خیبر پختونخوا میں لایا گیا ہے، اس تمام منصوبوں کی آڈٹ، فورینزک آڈٹ کا حکم جو ہے وہ وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے. لہٰذا ملتان، اسلام آباد اور لاہور کے منصوبے، اس کے ساتھ ساتھ اورنج ٹرین منصوبہ، ان منصوبوں کے اوپر اربہ روپیہ خرچا گیا. اور اس کے بعد جو دوسرا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اربہ روپیہ خرچنے کے بعد یہ منصوبے اب بھی ہر سالانہ جو ہے ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں ان منصوبوں کو چلانے کے لیے. لہٰذا وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان منصوبوں کا فورینزک آڈٹ ہوگا، اور اس کے بعد ضرورت پڑتی ہے تو فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اس کے ذریعے اس کی تحقیقات جو ہے ان کا دائرہ پھیلایا جائے گا. اس کے علاوہ جو اہم فیصلہ کیا گیا ہے وہ اربن ٹری پلانٹیشن کا ایک پروجیکٹ جو اگلے منگل کو اس کی تفصیلات جو ہیں وہ ہمارے منسٹر انوائرمنٹ جو ہیں وہ پرووائڈ کریں گے. اور فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ جو اربن ٹری خصوصاً کراچی میں اور لاہور میں، کوئٹہ میں اور پشاور میں، ان جو کیپٹلز ہیں یہاں پر جو ہے وہ اربن ٹری پلانٹیشن کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور اگلے مہینے اس کی تفصیلات دیں گے ہمارے منسٹر انوائرمنٹ دیں گے. اور خصوصاً کراچی میں یہ منصوبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اگر یہ درخت نہ لگائے گئے تو جس طریقے سے گرمیاں جب آتی ہیں تو وہاں پر ایک بہت ہیٹ ویو جنریٹ ہو رہی ہے، جس کے لیے درخت لگانا بہت ضروری ہے. ایک اور اہم فیصلہ جس کے اوپر بہت میرا خیال ہے میڈیا کی بھی توجہ ہے اور پاکستان کے لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کیا ہفتے کی چھٹی ختم کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے. آج کابینہ میں بڑی اس کے اوپر بحث ہوئی، اور بحث کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ورکنگ آورز تبدیل کیے جائیں گے. 5 دنوں میں جو ورکنگ آورز ہیں اب 9 بجے صبح سے لے کے 5 بجے شام تک ہوں گے، اور ہفتے کی چھٹی جو ہے وہ برقرار رہے گی. لیکن جو ورکنگ آورز ہیں ان کو 9 to 5 کر دیا گیا ہے، پہلے 8 سے 3 تھے، اور اس کے مطابق چونکہ جو ورکنگ آورز تھے ان کو دیکھا گیا کہ ایفیشنسی جو ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. خصوصاً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جمعے کے دن جو بہت سارے
سرکاری دفاتر ہے وہاں پر جمعے کے بعد لوگ کام پہ واپس نہیں آتے. انشور کیا جائے گا کہ انشاءاللہ تعالی یہ سارے لوگ واپس آئیں اور جو کام ہے وہ 5 بجے تک مکمل جو ہے وہ جاری رہے گا. یہ آج کی کابینہ کے فیصلے تھے جن کے اوپر میں نے روشنی ڈالی. صرف آخر میں آپ کو ایک کل جو فیصلہ آباد میں واقعہ ہوا اس کے اوپر تھوڑا سا صرف یہ بتا دوں کہ آر پی او فیصلہ آباد نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. وہ جو معاملہ ہے وہ 2 گروپس کے درمیان لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا ایک معاملہ ہے. اس کی کوئی جو ہے اس کی کوئی ریلیجس ڈائمینشن نہیں ہے, لہٰذا اس کو جو سوشل میڈیا پہ یا کئی جگہوں پہ جو رنگ دیا گیا ہے کہ وہ کوئی مذہبی معاملہ ہے, وہ ایسا معاملہ نہیں ہے. وہ 2 گروپوں میں پہلے سے کشیدگی چلی آ رہی تھی. وہاں پر جو ہے مرغے لڑانے کے اوپر بیسیکلی لڑائی شروع ہوئی, اس میں 3 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے, اب شاید 6 جو ہیں وہ ہیں, اور دونوں گروپوں کے لوگ ان میں زخمی ہونے والوں میں شامل ہیں. لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر ایک پرسنل لا اینڈ آرڈر ایشو ہے, اس کا مذہبی ڈائمینشن نہیں. عید مبارک. اور ظاہر ہے کہ آج پہلی کیبنٹ میٹنگ تھی, بہت سارے لوگوں کو یہ بھی خدا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے عید جو جوہار کی عبادت وہاں پہ گئی اس کی تصویر نہیں آئی ہے. کیا یہ معاملہ کتنا اہم ہے جس پر آپ کو جواب دینا پسند کریں گے؟ اور دوسرا, کیا وزیر اعظم نے امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ جو گفتگو ہوئی اس پر کیبنٹ کو اعتماد میں لیا ہے کہ کیا بات ہوئی ان کی؟ کافی کنفیوژن پائی جاتی ہے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کچھ اور ورژن ہے, پاکستانی وزارت خارجہ کا ڈفرینٹ ورژن. اور ساتھ میں آج کے کیبنٹ کے اجلاس میں جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے وہ بعد میں بڑی شدت سے آپ لوگ پہلے بھی محسوس کرتے رہے, جیسا 5 سالوں میں بھی دعویٰ کیے جاتے رہے کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے. تو کیا آج کیا بتایا گیا وزارت پانی و بجلی یا پاور ڈویژن کی طرف سے, اور کیا پرائم منسٹر صاحب نے کنسرن شو کیا ہے لوڈ شیڈنگ؟ جی بالکل, میں آپ کا آخری سوال سے شروع کروں گا کیونکہ میرے خیال میں وہ سب سے اہم سوال وہی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کا جو معاملہ ہے. ہم نے دیکھا کہ عید کے اوپر لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بڑی بڑھ گئی تھی. وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر شدید تشویش کا اظہار کیا, اور خصوصاً اس بات کے اوپر کہ جب 3 دن انڈسٹری ہی بند تھی تو پھر عید کے اوپر لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے تھی. جو فگرز ابھی سامنے آئی ہیں وابڈا کی منسٹری کی طرف سے, اس کے مطابق کچھ 4000 میگا واٹ کا شارٹ فال تھا جو کہ کور ہونا چاہیے تھا. لیکن لگتا یہ ہے کہ بہت سارے مقامات کے اوپر ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کے پرابلمز تھے, کئی جگہوں پہ اوپر ٹیکنیکل خرابی ہوگی. لوڈ شیڈنگ سے زیادہ یہ معاملہ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک, جس طرح سے جو ایک بنیادی تنقید رہی ہے پچھلی حکومت کے اوپر وہ یہی رہی ہے کہ آپ نے نئے پاور پلانٹس لگانے کے اوپر تو بہت پیسہ صرف کیا ہے, لیکن آپ جو ترسیل کا نظام ہے, جو ڈسٹریبیوشن کا نیٹ ورک ہے, اس کے وہ آپ نے صحیح نہیں کیا. لہٰذا اگر بجلی ہوگی بھی تو وہ لوگوں تک پہنچ نہیں سکتی. اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے ایک تفصیلی جو پریزنٹیشن ہے وہ مانگی ہے, اور جو بجلی کا نظام ہے, کیونکہ اگر بجلی اور گیس یہ دونوں بہت اہم معاملات ہیں موجودہ حکومت کے لیے, اور اس کو فکس کرنا بہت آسان بھی نہیں ہے. اور پچھلی حکومت نے جس طرح سے جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ اس وقت تقریباً 546 ارب روپیہ ایک اور 480 ارب روپیہ ایک, تو تقریباً 1000 ارب روپے کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ چھوڑ کے پچھلی حکومت چلی گئی ہے. اور اس کے بعد جو مہنگی بجلی بہت زیادہ, وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ہے. سو بجلی کے نظام کے اوپر انہوں نے ایک پوری تفصیلی بریفنگ جو ہے وہ مانگی ہے. جہاں تک آپ کا امریکی وزیر خارجہ سے متعلق سوال ہے, اس کے اوپر اب سے کچھ دیر قبل شاہ محمود قریشی صاحب نے, وزیر خارجہ, انہوں نے بڑی تفصیلی پریس کانفرنس کی ہے, اور انہوں نے ان تمام سوالات کا احاطہ کیا ہے جو انہوں نے آپ نے دیا ہے. جہاں تک آپ نے اب عید کی نماز کی بات کی ہے, میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمیں پرائم منسٹر صاحب نے بڑی واضح طور کے اوپر, اگر وہ فلاؤٹ نہیں کرنا چاہتے, یہ آپ کو جو لوگ بھی جانتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کو, یہ بھی بات کوئی ایسا کوئی بتانے والی نہیں ہے, بٹ ہمیں پتہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے ویسے ہی نمازی آدمی ہیں, اور ہر ان کی جو وہ تو بالکل میٹنگز میں چھوڑ کے بھی نماز پڑھنے جو ہے وہ جاتے ہیں. سو اگر وہ فلاؤٹ نہیں کر رہے, اگر وہ اپنی تصویریں نہیں دیتے ہوئے نمازیں پڑھتے ہوئے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں. میرا خیال ہے کہ کسی کی پرسنل عقائد میں اور عقیدوں میں اتنی ہمیں اجازت ہونی چاہیے, اور اتنا دل بھی بڑا ہونا چاہیے کہ ان کو یہ اجازت دے کہ وہ اپنے معاملات کے مطابق, اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار سکیں. 2 سوال ہیں میرے. ایک تو آپ نے جو ایروپلین کے استعمال کی پابندی اور
فرسٹ کلاس کو چھوڑ کے بتائیے، نام بھی بتا دیا صدر کی، چیف جسٹس بھی، آرمی چیف بھی اس پر یہ پابندی لاگو ہوگی یہ بھی بتا دیں، اور وہ بھی آیا پرائیویٹ پلین یوز کر سکیں گے یا نہیں. سیکنڈ کوشچن یہ ہے، آپ میرٹ اور گڈ گورننس کے بارے میں آئے ہیں. آپ کے پرائم منسٹر نے جو پہلا فیصلہ کیا اس میں میرٹ کی خلاف ورزی کی ہے. آپ نے جو 64 نمبر پہ میرٹ میں سینیریٹی پہ تھے آزاد خان، آیا کہ 22 گریڈ کا کوئی بندہ اس حال نہیں تھا کہ پرائم منسٹر کا سیکرٹری لگتا، آپ نے جونیئر موسٹ بندے کو سیکرٹری لگایا. یہ کہاں، یہ کس قسم کا میسج جائے گا بیوروکریسی میں؟ ٹھیک، میرا یہ خیال ہے کہ اعظم خان صاحب جو ہیں وہ پہلے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا رہے ہیں اور ان کی جو پرفارمنس ہے وہ سب کے سامنے ہے، لہٰذا ان کو ان کی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر پرنسپل سیکرٹری اپوائنٹ کیا گیا ہے اور جو تمام اس سلسلے میں قوانین ہیں وہ اس کو میٹ وتھ کیا گیا. ایک آر ادھر بھی کر لو. آرمی چیف کے پاس پرائیویٹ پلین بھی ہے، مجھے نہیں پتا، یہ پابندی سب کے اوپر ہے. جب ہفتے کی چھٹی کا فیصلہ کیا گیا تھا اس کیبنٹ نے، اس حکومت نے توانائی کی بچت کے پوائنٹ سے کیا تھا، اس وقت ملک میں بجلی کا پروگرام تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چاروں صوبوں میں 6 دن کام ہوتا ہے، یا بیوروکریسی اتنی طاقتور ہوئی ہے کہ انہوں نے آپ کو یہ فیصلہ نہیں کرنے دیا کہ وزیر اعظم جو ہے وہ 6 دن باقی عید کے دنوں میں بھی کام کرتے ہیں، 7 دن 100 دنوں کا آپ کے پاس ٹارگیٹ بھی ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ بجلی کا بحران ابھی بھی ہے جس کی وجہ سے یہ چھٹی دی گئی تھی. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اس میں ایک بڑا جو ورژن تھا وہ یہی تھا کہ آپ اگر توانائی کی جو ہے وہ بچت کرنی ہوگی، اور اگر ہم 7 دن کر دیں اور ایفیشنسی نہ بڑھے، ورکنگ آورز بڑھے اور ایفیشنسی نہ بڑھے، ایک تو اس کا فائدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر بجلی کا جو معاملہ ہے وہ بھی مد نظر رکھا گیا. تو آپ کی بات درست. ایک مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو پہلی قوم سے اسپیچ کی اس میں 100 ڈیز کا ذکر نہیں آیا کہ یہ جان بوجھ کر ضبط کیا گیا، 100 ڈیز کا ذکر یا غلطی ہو گئی. ایک میرا ویسی ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ میٹرو بس کے اوپر اس وقت منتری اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، تو کیا جب تک انکوائری نہیں ہوتی میٹرو بسیں بند کرتی رہیں گی؟ نہیں، ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. میٹرو بسز بند کرنے کی بات نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو ان کے اوپر اخراجات آئے ہیں ان کا پتہ تو ہو، لوگوں کو پتہ تو چلے کہ آخر جو اخراجات آئے ہیں وہ کتنے ہیں اور ان میں جو گھپلے ہوئے ہیں وہ کیا ہیں. ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک موقف رہا ہے اس کے اوپر، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح کے جو منصوبے ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر ان کے پیچھے بہت بڑی کرپشن انوالو ہے. اب جب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں جس طریقے کی فنڈنگ یہاں پہ کی گئی ہے، جس طریقے کا پیسہ لگایا گیا ہے، مثال کے طور کے اوپر جو خیبر پختونخوا کا پروجیکٹ ہے اس میں 1 روپیہ بھی جو گورنمنٹ ہے اس کو سالانہ نہیں دینا پڑ رہا. یہاں پہ آپ کو صرف ایک لاہور میں تقریباً 3 ارب روپیہ سالانہ دینا پڑ رہا ہے، اسلام آباد میں الگ دینا پڑ رہا ہے، تو 8-10 ارب روپیہ تو آپ کو سالانہ ان بسوں کو چلانے کے لیے دینا پڑ رہا ہے. اور پھر جو بڑے شہر ہے دنیا میں اس میں وہ شہر اپنی اکانومی خود پروڈیوس کرتے ہیں، وہ اپنی خود لیتے ہیں. اب یہاں پر بڑے شہروں کو پورا صوبہ جو ہے وہ ان کی سبسڈی دے رہا ہے. سو اس میں جو ایشوز انوالو ہیں وہ آڈٹ کے ذریعے ہی سامنے آئیں گے، اور پھر اگر اس میں تفتیش کی ضرورت ہوگی تو ظاہر ہے اس میں ایف آئی اے کی مدد لی جائے گی. پہلے سوال کا جواب ہے. اسپیچ میں 100 ڈیز جو پرائم منسٹر صاحب کی جو تقریر تھی وہ فی البدی تھی اور اس میں انہوں نے صرف نوٹس بنا کے بات کی تھی. تو 100 دن کے وہ تمام باتیں جو 100 دن کے ہمارے پلان میں شامل تھیں وہ ان کی تقریر میں ریفلیکٹ ہوتی ہیں. اگر 100 دن کہنا ضروری تھا جیسے ناول کا نام دیکھنا ہے تو وہ پھر آپ کی لگا بات ہے. اس وقت یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کچھ وزارتیں ختم کی جا رہی ہیں، کچھ نئی بنائے جا رہے ہیں. ایک تو اس کا جواب دیجیے گا اس کی حقیقت کیا ہے. دوسری بھی خبر ہے کہ آپ کے اپنی وزارت کے نیچے بہت سارے ایسے ادارے ہیں جن میں ابھی ان کے سربراہ مقرر نہیں ہیں یا ڈیول چارجز ہیں. بعد ایسے شکل دیجیے صاحب کے پاس بھی، تو یہ کب تک آپ ان کے جو ہیڈ ہے یا سربراہ کو لگانے کا پروگرام رکھتے ہیں؟ 2 سوال. پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ کی بات درست ہے. جو کیڈ کی منسٹری ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، فی الحال اس کے اوپر غور ہو رہا ہے، اور اس کا اس کے جو ادارے ہیں وہ مختلف وزارتوں میں ان کو ڈیوالو کر دیا جائے گا. جہاں تک انفارمیشن منسٹری کا تعلق ہے، انفارمیشن منسٹری میں جس طرح سے آپ کو معلوم ہے میری کوشش ہے ایک بڑا اوور آل کیا جائے
اس میں سب سے پہلا جو فیصلہ میں نے کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ جو سینسرشپ ہے وہ ہم نے مکمل طور کے اوپر ختم کر دی ہے، اور اس میں جو تمام ہمارے ادارے ہیں، چاہے ریڈیو پاکستان ہے، چاہے پاکستان ٹیلی ویژن ہے، اس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپوزیشن کو برابر وقت دے، اور اسی سٹیپ کو مزید فردر کرتے ہوئے اس میں جو ایڈیٹوریل بورڈ ہے ہمارا پی ٹی وی کا، اس میں پیپلز پارٹی کے جناب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو اور پی ایم ایل این کے احمد ملک صاحب کو، ان کو ایڈیٹوریل بورڈ میں نامینیٹ کر رہا ہوں تاکہ وہ خود بھی دیکھ سکیں کہ اپوزیشن کی جو خبریں ہیں وہ ان کی آ رہی ہیں، کیونکہ دونوں جو ہیں وہ سپوکس پرسن ہیں اپنی اپنی جماعتوں کے، اپنے اپنے لیڈران کے، اس لیے ان کو جو ہے وہ میں نامزد کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جو بورڈ بن رہا ہے، تمام بورڈ جو ہیں ان کو نئے بورڈ تشکیل دیے جائیں گے، اور ان بورڈز میں مکمل طور کے اوپر انشاءاللہ جو انڈیپینڈنٹ اور پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ میں لے کے آ رہا ہوں۔ اور جہاں تک ڈوئل چارجز کا تعلق ہے، کچھ جگہوں کے اوپر تو مجبوری ہے، آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں، اور جہاں پر ڈوئل چارجز میں جو ہے وہ ہوگا کہ لوگ اویلیبل ہوں گے، وہاں پر انشاءاللہ نئے لوگ اپوائنٹ کر دیے جائیں گے۔ لیکن اب انشاءاللہ جو پی ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، یہ ان میں جو اوور آل ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب ہم انشاءاللہ اے پی پی اور ریڈیو پاکستان کی طرف بھی جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ ریڈیو پاکستان کو جس طرح سے اب جلدی 8 گھنٹے کی انگریزی نشریات اپنی شروع کرنے جا رہا ہے، اس طرح جو انگریزی کا ہمارا ٹیلی ویژن چینل ہے وہ انشاءاللہ اس کو ہم اوور آل کرنے جا رہے ہیں، وہ ایک ریجنل پلیئر ضرور ہوگا۔ سو آپ کو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں بڑی تبدیلیاں جلدی نظر آئیں گی جی۔ اور ایک بات اور میں واضح کر دوں، انفارمیشن منسٹری کہیں نہیں جا رہی، وہ ختم نہیں ہو رہی۔ Rosal Khan, sir, PD World Special Correspondent. Congratulations on assuming charge as Information Minister. A wave of happiness has spread throughout the staff of PD World because after oath taking, you spoke about utilizing PD World as the image building tool of Pakistan and perhaps making it a future BBC of Pakistan. When are you going to take specific steps so that Prime Minister Imran Khan, who already has an international stature, and PTI's vision for Pakistan, which has tourism as well, and the positive image of Pakistan which PTI wants to project, when are you going to take specific measures to perhaps make PTV World just like RT Russia or France 24 or Press TV? Your thoughts, please. The PTV World is a very Pakistani channel, so the measure that you are talking about will be taken in PTV English. So you will see that the PTV English will be a very neutral channel, and exactly as you said, we are moving towards the steps that will elevate the stature of PTV, and at least we want PTV English to play a role of at least a regional player. If not, maybe we don't have resources to make it a BBC, but at least we have resources to make it a regional player, and this is what we are trying to do. آپ نے میٹرو ٹرین اور اورنج ٹرین کے بارے میں بتایا ہے، یہ بتائیں کہ اورنج ٹرین جو منصوبہ بھی مکمل نہیں ہوا اور اس کے فنڈز جو ہیں وہ ایلوکیٹ آپ کریں گے، اس کو مکمل کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ڈسپیچری آپ نے پاورز ختم کی ہیں تو ایمرجنسی کام ہوں گے، کیا ان کا پروسیس تیز کیا جائے گا، اس کا کیا آپ نے رائے ہے؟ بہت آپ کا دوسرا سوال بہت اہم ہے۔ ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ اس کے لیے جو فائنانس سیکرٹری ہیں ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ مثال کے طور کے اوپر اگر زلزلہ آ جاتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے اور آپ کے پاس ایلوکیٹڈ فنڈز نہیں ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ لہٰذا اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ میکنزم ایوالو کریں جس میں آپ پارلیمنٹ کے پاس جا کے یہ اجازت لے سکیں۔ صرف پرائم منسٹر صاحب کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ یہ بادشاہوں کی طرح جو پیسے دینے کا رواج ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور اس طرح کی جو ایمرجنسی کی ایشوز ہیں، جس طریقے سے معاملات جو ہیں وہ جہاں پہ فوری طور کے اوپر ضروری ہے وہاں پر بھی میکنزم ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر ہم 1 روپیہ خرچ نہ کر سکیں، تاکہ جو ٹیکس پیئر ہے، جو پرائم منسٹر صاحب کا جو بنیادی ویژن رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹیکس پیئر ہے اس کو یہ یقین ہو کہ جو روپیہ میں دے رہا ہوں وہ اس کا استعمال صحیح ہو رہا ہے، اور اس کا اعتماد آئے گا نہیں جب تک کہ یہ ہم کریں گے کہ وزیر اعظم جہاں پہ جاتا ہے اربوں روپیہ دے دے، وزیر جہاں پہ جاتا ہے وہ وہاں پہ پیسے اناؤنس کر دے، پروجیکٹس اناؤنس کر دے۔ سو یہ بنیادی ویژن جو ہے پرائم منسٹر صاحب کا وہ یہ ہے، اور یہ جو فیصلہ ہے جو ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اس کے نتیجے میں اربوں روپیہ جو کہ پہلے بالکل اللے تللوں میں خرچ ہو جاتا تھا، وزیر اعظم بادشاہوں کے طرح لٹاتے تھے، وہ نہیں خرچ ہوگا۔ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا 51 ارب روپے کا ڈفرنس تو صرف پچھلے سال سے ہی آپ کو اس بجٹ میں ملے گا۔
میں قادر کے ساتھ مکس کر لوں. ابھی لگ رہا ہے حکومت کی ساری توجہ خزانے کی پروٹیکشن کے اوپر ہے. جی, اس کو بھرنے کے کیا انتظامات ہو رہے ہیں, خاص طور پہ جو باہر پیسہ ہے اس کو لانے کے لیے کیا میجرز ابھی فوری طور پر لیے جائیں گے, اور کتنا پیسہ پاکستان آنے کے کرتے ہیں آپ کو, کتنا سرمایہ پاکستان لا سکتے ہیں آپ جو لوٹا ہوا. ٹھیک. اچھا, ایک سوال میں پہلے یہ جواب دے دوں. جو اورنج ٹرین کے اوپر بات کی تھی, دیکھیں جو منصوبے مکمل ہو گئے ہیں, خصوصاً سی پیک کے منصوبے جس کے اوپر پچھلی حکومت نے دستخط کیے ہیں, ہم اپنے پاکستان کی حکومت کے ہوتے ہوئے امین ہیں ان منصوبوں کو مکمل کرنے کے. سو جو بھی سی پیک کے اندر گارنٹیز دی گئی ہیں, جو بھی سی پیک کے منصوبے ہیں یا وہ منصوبے ہیں جن کو مکمل کیے بغیر چارہ نہیں ہے, وہ منصوبے بہرحال مکمل کیے جائیں گے. لہٰذا اورنج ٹرین کا منصوبہ بھی, اور آج تو سپریم کورٹ نے بھی جیسے حکم کیا ہے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ لاہور والوں نے بہت تکلیفیں سہی ہیں, سو ان کی تکلیفوں کے مد نظر اس کو جلدی مکمل کرنے کا آج پرائم منسٹر صاحب نے یہ حکم بھی دیا ہے, اور ہم نے جو صوبائی حکومت ہے اس کو یہ ہدایت بھی جاری کر دی ہے کہ اس منصوبے کو جلد مکمل کیا جائے. تو قادر, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے خزانہ پروٹیکٹ کرنے کے اقدامات کر رہے ہیں, بھرنے کے اقدامات جو ہے وہ نہیں کر رہے. ایک ہفتہ ہوا ہے اور اگر ہم 51 ارب روپیہ بچا رہے ہیں ایک دن میں, تو یہ بھی خزانہ بھرا ہی گیا ہے. سو سب سے پہلے لوگوں کے پاس جانے سے پہلے پرائم منسٹر صاحب کا یہ ویژن ہے کہ پہلے لوگوں کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ وہ خزانہ جس میں وہ پیسے دے رہے ہیں اس کی حفاظت کی جائے گی. اس کی حفاظت ایسے کی جائے گی جیسے اپنے گھر کے پیسے کی کوئی شخص حفاظت کرتا ہے. لہٰذا وہ یہ عمل جو ہے وہ جاری ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے اسد عمر صاحب ایک بہت انٹرسٹنگ, بہت زبردست قسم کا پیکیج لے کے آئیں گے, اور جو خزانہ بھرنے کی بات ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی آپ کو نظر آئے گی. ذوالقرنین کر لیں. جو آپ نے مارچ میں بات کی ہے, تو کیا پشاور میٹرو کی بھی تحقیقات کرے گی؟ دوسرا یہ بتائیں کہ 28 اگست کو سپریم کورٹ نے وزیر کیٹ کو ذاتی شیٹ میں طلب کیا ہوا ہے. اس وقت کیٹ کی منسٹری عمران خان صاحب کے پاس ہے, تو کیا وہ وزیر کیٹ کے طور پر پیش ہوں گے؟ وزارت کیٹ جو ہے وہ ختم کی جا رہی ہے, تو جس کے پاس جو ذمہ داری ہوگی وہ چیف جسٹس صاحب لائیں گے, اور چیف جسٹس صاحب ظاہر ہے اگر سپریم کورٹ بلائے گی تو عمران خان صاحب امید ہے کہ اس وقت ختم ہو جائے گی, یا جو ذمہ داریاں جس کو دیں گے اس کے مطابق ہوگا. اور جانے میں, کورٹ جانے میں ہمیشہ عزت ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اگر چیف جسٹس صاحب حکم کریں گے تو کیوں نہیں جائیں گے. پشاور میٹرو میں جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ تمام آڈٹس جو ہیں وہ تمام کے ہو رہے ہیں, پشاور کا بھی اس میں شامل ہے. جہاں ضرورت پڑے گی ایف آئی ایکٹ کرے گی. ٹرانسپیرنسی امپورٹنٹ ہے, آپ لوگوں کے سامنے فگرز آ جائیں گی, آپ لوگوں کے سامنے ایگزیکٹ پیسے آ جائیں گے, پھر جیسے جو ہے وہ مناسب سمجھیں گے ویسے آگے چلیں گے. کاشف نیوز صاحب یہ فرمائیے گا, پہلے تو میں صرف آپ کو یاد کرنے کا ہوں کہ ہمارے کیمرہ مین عابد کے ساتھ جو شیخ رشید صاحب کا رویہ تھا اس کے اوپر ذرا آپ خود دیکھیے گا اس کو. دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ 2 کابینہ کی میٹنگ ہو گئی, پرویز مشرف صاحب کا معاملہ کابینہ میں ڈسکس نہیں ہوا, کیا منگل والی میٹنگ میں وہ معاملہ ڈسکس ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اور ضمن بات یہ ہے کہ آپ نے جن کے نام ای سی ایم میں ڈالے اچھا کیا, جو منی لانڈرنگ کے کیسز میں اس ٹائم انویسٹیگیشن بھگت رہے ہیں, کیا آصف زرداری اور فریاد آپ کو نام ای سی ایم میں ڈالنے کا ارادہ رکھیے گورنمنٹ؟ تھینک یو. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایف آئی اے نے کابینہ کو بھیجا جو نواز شریف صاحب کے اور مریم نواز صاحبہ کا جو کیس ہے, اس میں کابینہ سے کہا گیا تھا کہ آپ فیصلہ کریں کہ یہ نام ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا, تو ہمارے اگر کابینہ میں آئے گا تو کابینہ فیصلہ کرے گی. اسی طرح سے اگر پرویز مشرف صاحب کا معاملہ کابینہ کے پاس آئے گا اور پوچھا جائے گا, وہ ایک لیگل کیس ہے, وہ عدالت میں کیس چل رہا ہے, اپنی عدالت کی موڈیلٹیز ہیں ان کے مطابق مقدمہ چل رہا ہے. سو ہم ایگزیکٹو کی حیثیت سے, انتظامیہ ہونے کی حیثیت سے عدالتی امور میں تو مداخلت نہیں کر سکتے. سو جہاں پہ عدالت ہمیں کوئی حکم دے گی اس حکم کو جو ہے وہ بجا لائیں گے, اور انتظامیہ اور عدالت میں جو فرق ہے وہ ظاہر ہے کہ ملحوظ رکھا جائے گا, اس کے مطابق رکھا جائے گا. اور جو شیخ صاحب والا معاملہ پہلے کر لیں, مجھے بالکل آپ نے بھی بتایا ہے, کاشف نے بھی بتایا ہے کہ جو شیخ رشید صاحب کے ساتھ ایک کیمرہ مین کا جو معاملہ ہوا ہے اس کے اوپر میں نے شیخ رشید صاحب سے بالکل میں بات بھی کروں گا. جو بھی کیمرہ مین ہیں, جو بھی ہمارے رپورٹرز ہیں,
وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کے بھی حامل ہیں اور بہت ہمارے لیے محترم بھی ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے بغیر تو جو ساری ایکٹیویٹی ہے حکومت کی ہو یا اپوزیشن کی ہو یا سیاست کی ہو یا ملک کی ہو وہ چلتی نہیں ہے. لہٰذا پہلے دن سے ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ورکر ہے، جو میڈیا کا ورکر ہے، وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ محترم ہے. اور یقینی طور کے اوپر میں شیخ رشید صاحب سے اس معاملے پہ بات ریحان سید ہم نیوز. صاحب یہ بتائیے گا کہ آج یہ ٹاسک فورس جو ہے وہ آپ قائم کرنے کی تجویز ہے، اس سے پہلے قائم کر بھی چکے ہیں، تو اس میں ٹائم ڈیوریشن کتنا ہوگا؟ کیونکہ آپ کو 100 دن پہ جو پلان ہے اس میں بہت ساری چیزیں عمل درآمد بھی کرنی ہوگی، تو یہ ٹاسک فورس سارٹ آؤٹ کرے گی؟ دیکھیں، دو طرح کی ٹاسک فورسز ہیں. ایک ٹاسک فورسز ہیں جو ٹائم باؤنڈ ہے، مثلاً جو باہر سے پیسے واپس لانے کا معاملہ ہے وہ ہر حالت میں منگل کو انہوں نے بتانا ہے کہ انہوں نے کیا کانکریٹ سٹیپس جو ہیں وہ تجویز کیے ہیں اور ٹی او آر جو ہیں وہ کیا ہوں گے. اور جس طرح سے آگے قادر نے سوال پوچھا تھا کہ اس کے بارے میں کیا امید ہے کہ کتنے پیسے اور کب تک واپس آ جائیں گے، جو کانکریٹ سٹیپس ہیں انہوں نے وہ بتانے ہیں. کچھ جو ٹاسک فورسز ہیں، مثال کے طور کے اوپر آج ایک ٹاسک فورس قائم کی گئی ہے کہ ملک کو صاف کیسے کیا جائے، ملک کو جو ہے وہ اوورآل یہاں پہ پرابلمز کیا ہیں، شہروں کو کیسے صاف کیا جائے، باقی ملک کو کیسے صاف کیا جائے، اس کے اوپر ایک ٹاسک فورس بنائی گئی ہے. اب یہ ٹاسک فورس کو ایک ٹائم لگے گا. اسی طریقے سے یہ جو ہمارا بنایا گیا ہے آڈٹ کی ایک بنائی گئی ہے، اس میں بھی پرائم منسٹر صاحب بڑے کین ہیں کہ اس کو جلد از جلد آڈٹ کو مکمل کیا جائے اور عوام کے سامنے فیکٹس جو ہیں وہ لائے. آخری سوال شاید یاسین ہے. سر چودھری صاحب یہ بتا دیجیے، آر ٹی ایس کا بڑا شور تھا، آر ٹی ایس کے حوالے سے 3 اگست کے پہلے ہفتے میں خط لکھا گیا کیبنٹ کو کہ اس کے اوپر وہ کمیشن بنا لیا جائے، کیا فیصلہ ہوا؟ آر ٹی ایس کے اوپر سب سے پہلا سوال جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب نے، جو ہمارے سینیٹر ہیں، انہوں نے اٹھایا ہے. اور یقینی طور کے اوپر جس طرح سے تمام سیاسی جماعتوں کا مطالبہ ہے اور پی ٹی آئی کا بھی ہمارا ایک پارٹی کی حیثیت سے مطالبہ ہے کہ آر ٹی ایس کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر مکمل انکوائری ہو کے سامنے آنا چاہیے معاملے کو. لیکن جس طرح سے باقی پارٹیز کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ایک بالکل شفاف انکوائری ہو، ہمارا بھی انٹرسٹ یہ ہے کہ ایسا نہ لگے کہ ہم انکوائری کرا رہے ہیں. لہٰذا ایک میکنزم ایوالو کر رہے ہیں. اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر ایک مکمل کام کر رہے ہیں اور آئندہ میرا خیال ہے چند دنوں میں اعظم سواتی صاحب اس کے اوپر ایک بریفنگ بھی کرنا چاہتے ہیں میڈیا کو آر ٹی ایس کے حوالے سے. اجازت، بہت